وہ موضوع یہ ہے کہ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب ستقریم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک مومن کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے رمضان کے پراسپیکٹو میں کہ یہ سب کچھ ادائیں ہیں، کسی نہ کسی کی کچھ ادا ہے اور وہ جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتے کو مضبوط کیے بغیر کیا رمضان کریم کا جو برکتیں ہمیں سمیٹنا ہوتی ہیں وہ ممکن ہو سکے گا کسی مومن کے لیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر مومن اتنی بات جانتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو اللہ تعالی یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ بے شک بے شک، یعنی ہم ان کو باعث تخلیق کائنات کہ ان کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ جب اتنی بات واضح ہو گئی تو اب پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، جان کائنات ہیں۔ ان کے حوالے سے معمولی سی کوتاہی بارگاہ الہی میں شدید پکڑ کا باعث بن جائے گی۔ آمنو باللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ۔ اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو کیا مطلب کہ ایمان اس طرح لانا ہے جیسے لانا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے افضل ماننا، اعلیٰ ماننا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ان کی مثل کسی کو نہ جاننا کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں، اور امتناع نظیر، یہ ایک مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ آخری نبی ہیں۔ بے شک۔ تو اگر کوئی اور ہو تو پھر وہ آخری نبی نہیں رہتے، تو یہ ان کی مثل مانا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والے کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے بہتر ہونا چاہیے، اور وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے سورہ توبہ میں بتایا کہ وہ تمہارے باپ ہوں، اولاد ہوں، بہن بھائی ہوں، بیویاں ہوں، کمایا ہوا مال ہو، پسندیدہ مکان ہو یا تجارت ہو، نبی ان سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ بے شک۔ نبی کے پیار کا مسئلہ ہے تو ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، کنبہ، بیویاں، مکان، مال سب قربان کرنا پڑے، کر دیں، نبی سے تعلق میں فرق نہ آئے۔ اسی سورہ توبہ میں آگے جا کر اپنی جان کا بھی ذکر آ گیا، اور یہ احادیث میں بھی بیان ہو گیا کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہو جاتی، کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی درجے والا ہونا، ولی ہونا وہ تو دور کی بات ہے، مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ رمضان میں یا حج میں یا اسلامی عبادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیاروں کا ہمارے ساتھ ایک اور گہرا تعلق کہ ہم انہی کی اداؤں کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیں عبادت کا درجہ پا چکی ہیں۔ نقل ان کی ادا کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ بے شک۔ جیسے صفا مروہ، دیگر ہم دوسری چیزوں پر جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ رمضان اس کا رمضان ہے جس نے محبوب کریم کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کمال حاصل کیا۔ بے شک۔ یہ مختصر اس کی وضاحت ہے۔ تو
اگر روزہ ہی رکھا صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے تو اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے پاک ہے. بے شک. یہ روزہ ہماری تربیت کیا کر رہا ہے؟ ایک جسمانی ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ایک روحانی اور ایمانی ہو رہی ہے. جسمانی یہ ہے کہ جسم کو بہت سی بیماریوں سے اس سے نجات مل جائے گی. روحانی ایمانی یہ ہے کہ میرا قرب ہو جائے گا اللہ تعالی سے، اور وہ کب ہوگا؟ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کروں گا. بے شک علامہ صاحب، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، تو یقینی طور پر ان کے صحابہ سے جو رشتہ ہے وہ بھی اسی طرح مضبوط رکھا جائے گا، کیونکہ وہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. تو رمضان المبارک میں بہت سے ایسے عمل ہیں جو صحابہ کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی ایک عمل یا دو عمل ایسا ہے جو کہ امت کی رہنمائی کے لیے؟ ہمارے ہاں حماد صاحب رمضان میں کچھ لوگ اب مثال کے طور پر بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود الناس کہا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا. جود مطلب بغیر مانگے بھی دینا، سخاوت تو یہ ہوتی نا ویسے زیادہ، یعنی ہوا سے زیادہ تیز سخاوت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. ویسے تو جب بھی جبریل آتے تھے حضور بہت سخاوت فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو خوش ہو کر ہمیں کوئی نیکی ملتی ہے تو ہم اس نیکی کو سمجھیں کہ صحابہ کرام باقاعدہ تیاری کرتے تھے کہ کام باقی 11 مہینے ہوتے رہیں گے، یہ ایک مہینہ ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، مال نہیں کمانا. ایک تو یہ تصور. دوسرا یہ کہ عبادت میں اضافہ. ٹھیک ہے. جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کروں کہ وہ ایک رات رکوع میں گزار دیتے تھے، ایک رات سجدے میں. تو ان کی والدہ کہتی تھی بیٹا اپنے جسم کو آرام پہنچاؤ، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی کچھ آرام دو. تو وہ جواب میں کہتے تھے اماں جان 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. کیا بات. اگر اس کو ابھی آرام دے دیا تو مجھے پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو صحابہ کرام کے جو ہمیں معمولات ملتے ہیں جو مخیر تھے، مخیر کا مطلب مال و دولت زیادہ رکھتے تھے، وہ اس مہینے میں سخاوت زیادہ کرتے تھے، اور سخاوت کرنے والے عبادت میں کمی نہیں کرتے تھے. وہ بھی سب پیرل چلے گی. جی مطلب یہ کہ نمازوں کی کثرت، تلاوت کی کثرت ہوتی تھی ان میں، اور لوگوں سے، کیونکہ اس کو شہر مواسات بھی کہا گیا ہے. ٹھیک. تو شہر مواسات کا مطلب لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرنی ہے. تو صحابہ کرام کے عمل ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرما دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مزدوروں سے کام کم لیا جائے. تو صحابہ ان تمام باتوں کو اپناتے تھے، اپنے لیے بھی آسانی کرتے تھے، اور کتنے لوگ جو غلام تھے ان کو آزاد کر دیتے تھے. بالکل. علامہ صاحب اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کے عمل پہ عمل کرنے پر بھی ہمیں اجر ملے گا اسی طرح؟ کیونکہ وہ حدیث موجود ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اس میں بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ کے الفاظ کے جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اہل بیت بھی صحابہ ہیں. پہلی بات تو ہمارے ہاں کچھ یہ تصور ہے کہ نہیں صحابہ الگ ہے، وہ جو کہتے ہیں تو کیا حضرت علی اہل بیت ہیں تو کیا صحابی نہیں ہیں؟ سیدنا امام حسن کیا اہل بیت ہیں تو صحابی نہیں ہیں؟ کیا حضرت عائشہ صحابی نہیں ہیں، یا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صحابی نہیں ہیں؟ تو وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور ان کا بھی ہمارے سامنے عمل کہ وہ کس طرح بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں. تو کسی ایک کی بھی ہم اگر پیروی کر لیتے ہیں اس میں تو ہمارے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے. بے شک. علامہ صاحب ایک سوال